السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قرآن کی سب سے عظیم آیت جس کو آیت الکرسی کہتے ہیں، یہ قرآن کی اعظم آیت فی القرآن ہے۔ قرآن کی سب سے لمبی آیت نہیں، سب سے عظیم، سب سے زبردست آیت ہے آیت الکرسی۔ اور اس کو اعظم آیتن اس لیے کہا جاتا ہے، اس میں صرف اللہ ہے۔ اللہ کون ہے، اللہ کیسا ہے، اس کے علاوہ اس میں کوئی اور شے ہے ہی نہیں۔ اور اس میں اللہ کا نام کوئی 19 دفعہ ریپیٹ ہوا ہے۔ یہ چھوٹی سی آیت میں 19 دفعہ اللہ کا نام ریپیٹ ہوا ہے۔ سب سے لمبی اطول آیا قرآن کی سب سے لمبی آیت ہے اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ۔ آپس کے لین دین اور آپس کے جو معاملات ہیں اس کو لگا تھا لکھو۔ نہ لکھنے کی وجہ سے کتنے بگاڑ آئے ہوئے۔ لوگ ٹیکس سے بچنے کے لیے لکھتے لکھاتے نہیں، پھر ویسے ان کے مال ڈوب جاتے ہیں۔ اور جو ہمارے فیصل آباد کی سوتر منڈی میں روز کوئی پارٹی بیٹھی ہوتی ہے کہ لکھت پڑھت کوئی نہیں، صرف پرچیاں چلتی ہیں، تو اس پر پھر کسی کی نیت خراب ہو جاتی ہے تو لے کے بیٹھ جاتا ہے، کہتا میرے پاس ہے کوئی نہیں، بھاگ جاتے ہیں۔ تو وہ اس کو اللہ نے اتنے اہتمام سے بیان کیا کہ اتنی لمبی کوئی آیت نہیں پورے قرآن کہ معاملات جو لین دین، تجارت، قرضہ، آپس کے جو یہ اکانومی کے معاملات ہیں، ان کو اللہ کہتا ہے لکھو، تاکہ اگر کوئی انکاری ہو تو اس کو پیش کرو، تیرے اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے۔ اخوف آیتن فی القرآن، قرآن کی سب سے زیادہ ڈرانے والی آیت وہ ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک رائی کے برابر اچھا کرو گے تو صلہ پاؤ گے، ایک رائی کے برابر برائی کرو گے تو صلہ پاؤ گے۔ کہ قرآن کی سب سے خوفناک ڈرانے والی آیت، اور اس کے بالمقابل ارجا آیت فی القرآن، قرآن کی سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ کہ میرے نافرمان بندو جنہوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، تم توبہ کرو میں ساری معاف کر دوں۔ توبہ شرط ہے کہ ساری معاف کر دوں۔ اور اللہ اپنی رحمت کو ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے بتایا، اللہ یوں بیان فرماتے ہیں ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی۔ میرے بندے اگر تو اتنے گناہ کر کے زمین سے اٹھا کے آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر صرف ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ میری توبہ تو میں ساری معاف کر دوں گا، ولا ابالی، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ اور یہ قرآن کی سب سے امید والی آیت، اور قرآن کی سب سے زیادہ عدل والی آیت، اور قرآن کی سب سے زیادہ اعتدال والی آیت ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اللہ تمہیں حکم کرتا ہے عدل کرو، رشتہ داروں کو خاص طور پہ ترجیح دو، اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کو دو، اللہ نے تمہیں دیا تو ان کو دو، اور احسان کرو۔ اور اللہ تعالیٰ تمہیں روکتا ہے کہ برائی سے بچو، بے حیائی سے بچو، گناہوں سے بچو، اور بغاوت سے بچو، ان سے اللہ روکتا ہے۔ پھر دوزخ والوں کے لیے سب سے زیادہ سخت آیت ہے فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، کہ یہ عذاب چکھو، یہ ہمیشہ بڑھتا رہے گا، کبھی کم نہیں ہوگا۔ اور جنت والوں کے لیے سب سے اعلیٰ درجے کی آیت ہے لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، کہ تمہیں جنت میں سب کچھ دیں گے، سب کچھ جو تم چاہو گے تمہیں ملے گا۔ جب تمہاری چاہتیں ختم ہو جائیں گی تو اللہ اپنی چاہت کا تمہیں عطا کرے گا، وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ۔ تو آیت الکرسی سب سے عظیم آیت ہے قرآن کی، اس میں 9 جملے ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما وهو العلی العظیم۔ 9 جملے ہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یہ درمیان کا جملہ ہے،
کہ وہ سب کچھ جانتا ہے، آگے بھی پیچھے، کائنات کے کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں۔ 4 جملے اس سے پہلے ہیں، 4 اس کے بعد۔ ان کو اللہ نے جس خوبصورتی سے آپس میں جوڑا ہے وہ میں بعد میں بتاتا ہوں، پہلے صرف اس کا ترجمہ کہ اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ ایک ذات ہے جس جیسا کوئی نہیں، جس جیسا کوئی نہیں۔ وہ یہ ایک دعویٰ ہے، اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ الحی القیوم، ہمیشہ زندہ ہے، ہمیشہ قائم، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اونگتا ہے اور نہ سوتا ہے، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین آسمان میں سب کچھ اس کا ہے۔ چوتھا، یہ ابھی اللہ کے دلیلیں دے رہا ہے کہ میں ایک اکیلا اللہ کیوں ہوں، کہ میں ہمیشہ زندہ ہوں، ہمیشہ قائم، کوئی اور ہے؟ مجھے نہ نیند آتی نہ اونگ آتی، کوئی اور ہے؟ زمین آسمان میں میری چلتی ہے، کوئی اور ہے؟ سورج کو ہم نکالتے ہیں، یہ چاند کو ہم گھٹاتے اور بڑھاتے ہیں۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کسی میں طاقت ہے کہ اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر کوئی بول سکے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، آگے بھی جانتا ہے، پیچھے بھی جانتا ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اس کے علم میں سے اتنا ہی ملتا ہے جتنا اللہ دیتا ہے، باقی انسان جاہل رہتا ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما، اس کو زمین آسمان کا نظام چلانا تھکاتا نہیں۔ وہو العلی العظیم، وہ بلندیوں والا ہے، وہ عظمتوں والا ہے۔ یہ 9 دلیلیں اللہ نے دی ہیں کہ میں ایک اکیلا اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب اس میں اللہ کتنی دفعہ آیا ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو، یہ ہو ضمیر اللہ کی طرف جاتی، اللہ کی طرف اشارہ کرتے، وہ تو یہ 2 ہو گیا۔ الحی القیوم، وہ زندہ ہے، وہ قائم ہے، یہ 4 دفعہ۔ حی کے اندر ضمیر ہے، وہ 5 دفعہ۔ القیوم کے اندر ضمیر ہے، وہ 6 دفعہ ہو گیا۔ لا تاخذہ، یہاں ہو ضمیر ہے اللہ کی طرف، یہ 6 ہو گیا۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، لہو میں سب کچھ اس کا، یہ 7 ہو گیا۔ من ذا الذی یشفع عندہ، یا ہو پھر 8، الا باذنہ، یہ ہی 9۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ 10، الا بما شاء، شاء کے اندر ضمیر ہے 11۔ وسع کرسیہ، پھر یہ 12، السماوات والارض۔ ولا یؤودہ، یہ پھر ضمیر ہے 13۔ حفظہما، حفظ کے اندر ضمیر ہے، یہ 13۔ وہو العلی، وہو یہ ہو گیا 14، اور العلیش 15، العظیم 16، اور ان کے اندر ایک بیچ میں سے چھوٹ گیا، حفظ کے اندر ضمیر ہے، حفظ کے اندر ضمیر ہے۔ 17 دفعہ اللہ کا نام اس میں گھومتا ہے، 17 دفعہ۔ پھر اس صورت، اس آیت میں جو رات کو روزانہ آیت الکرسی پڑھ کے سو جائے اور ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے، تو اس کے اور جنت میں صرف موت کا ہوتا ہے فاصلہ، کہ ادھر وہ مرتا ہے، ادھر اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اور رات کو جب آیت الکرسی پڑھ کے سوتے ہیں تو شیطان قریب نہیں آتا۔ تو اب اللہ لا الہ الا ہو، الحی القیوم، اس کا اور وہو العلی العظیم، یہ آخری جملہ ہے، ان دونوں کا آپس میں جوڑ ہے۔ وہ حی قیوم بھی ہے، علی عظیم بھی ہے، بلند و بالا تر، عظمت والا، کیونکہ وہ حی قیوم ہے۔ وہ حی قیوم ہے کیونکہ وہ بلند و بالا تر اور عظمت والا ہے۔ یہ پہلا جملہ اور آخری جملہ آپس میں جڑتے ہیں۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس سے نیند آتی ہے، نہ اس سے اونگ آتی ہے۔ یہ جملہ اور ولا یؤودہ حفظہما، اسے زمین آسمان کی حفاظت کرنا تھکاتا نہیں۔ یعود ہوتا ہے واد، ایک آدمی زیادہ بوجھ اٹھا لے زیادہ تو اس کے منہ سے آواز نکلتی، وہ کر کے چلتا ہے۔ اب لوگ تو بوجھ اٹھاتے رہتے ہو ٹریننگ میں،
تو جب وہ بوجھ اٹھاتے ہیں تو ہائے ہائے نکلتی ہے، اس کو عربی میں واد کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تیرے رب کی تو وہ آواز بھی نہیں نکلتی کہ تھک گیا ہوں، ہائے ہائے تھک گیا ہوں۔ تو یہ جملہ ولا یعود حفظهما لا تأخذه سنة ولا نوم، یہ آپس میں ان کا بہت خوبصورت جوڑ ہے۔ ادھر بھی اس کی شہنشاہی، قوت اور طاقت کا بیان ہے کہ نیند ہی نہیں آتی۔ جنت میں بھی اللہ ایسا کر دے گا اپنے بندوں کو، نیند نہیں آئے گی، اونگ بھی نہیں آئے گی، آنکھ بھی بند نہیں ہوگی۔ آدمی آنکھ بند کرتا ہے تھک کے، تو اس میں تھکاوٹ ہے ہی نہیں جنت میں۔ تو لہٰذا اور اللہ تعالیٰ ہر پل میں ایسی چیزیں سامنے، اللہ کے پاس تو کمی نہیں کسی چیز، جتنی جنت بنائی ہے اس سے خربوں گنا اور بنا سکتا ہے۔ تو زندگی نہ ختم ہوگی اور اللہ کی طرف سے مزے کرانے کی بھی نہ ختم ہو، کوئی ختم کوئی نہیں، دونوں طرف۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین آسمان کا مالک اللہ ہے، یہ تیسرا جملہ ہے۔ اور ادھر ہے وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی نے زمین آسمان کا گھیرا کیا ہوا ہے۔ تو یہ دونوں جملے آپس میں جڑتے ہیں۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، یہ دونوں جملے آپس میں جڑتے ہیں۔ کون ہے اس کی بارگاہ میں اس کی اجازت کے بغیر بول سکے؟ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر علم حاصل کر سکے؟ تو پہلا 9ویں کے ساتھ جڑتا ہے، دوسرا جملہ 8ویں کے ساتھ جڑتا ہے، تیسرا جملہ 7ویں کے ساتھ جڑتا ہے، اور چوتھا جملہ 6 کے ساتھ جڑتا ہے۔ تو 6 7 8 9 اور 1 2 3 4، ان دونوں میں جوڑ کس نے بٹھایا؟ کیونکہ جب بول رہا ہوں نا، تو بولتے ہوئے تو اس کی تمیز نہیں کی جا سکتی، لکھتے ہوئے ہوتا ہے کہ میں لکھ رہا ہوں تو میں سوچوں اس جملے کو اس سے کیسے جوڑوں۔ تو لکھنے میں ایسی کئی کتابوں میں تحریریں ہیں، لیکن اللہ کا نبی بول رہے ہیں، اور اس بول میں یہ ایسا جوڑ پیدا ہو رہا ہے کہ پہلا اور 9واں جملہ جوڑ رہے ہیں، دوسرا اور 8واں جوڑ رہے ہیں، تیسرا اور 7واں جوڑ رہے ہیں، چوتھا اور 6واں جوڑ رہے ہیں۔ تو یہ کون کر رہا ہے؟ تو اس کا بیچ والا جملہ، یعنی 4 ادھر 4 ادھر، یہ بیچ میں جو جملہ ہے وہ بتا رہا ہے کہ یہ کس نے کیا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یہ اس رب نے کیا ہے جس کا علم اولین پر آگے بھی ہے پیچھے بھی ہے۔ تو اس کے لیے اوپر والے کو نیچے سے جوڑنا، نیچے والے کو اوپر سے جوڑنا، یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ یہ آیت الکرسی ہے اللہ تعالیٰ کے، ایک روایت میں آتا ہے کہ سارے کلاموں کا سردار ہے قرآن، قرآن سارے کلاموں کا سردار ہے، اور قرآن کی سردار ہے سورہ بقرہ، اور سورہ بقرہ کی سردار ہے آیت الکرسی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سارے علم کا جو خلاصہ ہے وہ اللہ کی پہچان ہے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، یہاں واو کی بجائے فا ہے، جس سے غالباً یہ مطلب نکلتا ہے کہ سب سے پہلے یہ جانو کہ اللہ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ کو جاننا، اللہ کی پہچان، یہ علم کی انتہا ہے۔ جو اپنے علم سے اللہ کو پا گیا، پہچان لیا، وہ کامیاب ہوا ہے۔ جس نے اللہ کو نہیں پہچانا، اس کے پاس جو بھی علم ہے جس شکل میں بھی ہے وہ مردود۔ تو قرآن اللہ کا تعارف کراتا ہے بڑے خوبصورت انداز۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب دعوت کا کام شروع کیا تو اللہ کے تعارف سے بات شروع کی۔ جو پہلے علماء، صالحین، صوفیاء، اکابر جو واعظ و نصیحت فرما رہے تھے، وہ فوکس فرماتے تھے اعمال پر۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قدم پیچھے سے بات چلائی کہ جس کے لیے عمل کیا جا رہا ہے وہ اللہ ہے، اور اللہ کا تاثر دلوں پر کمزور پڑ چکا ہے۔
تو انہوں نے اللہ کو بولنا شروع کی، اور ان کی زبان میں لکنت تھی، لا ینطلق لسانی۔ ان کے انتقال کے بعد پھر ان کے صاحبزادے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو اللہ اللہ کی رٹ لگائی، وہ لوگوں کے دلوں کا رخ اللہ نے اپنی طرف پھیر۔ تو انبیاء کی بھی پہلی محنت جو ہوتی ہے وہ لا الہ الا اللہ۔ جب اللہ کا یقین، اللہ کا تعارف مکمل بخیر موت تک نہیں ہو سکتا، لیکن اتنا کہ جو دلوں پر اثر انداز ہو جائے، تو پھر آگے احکام اعمال کا کرنے کی کیفیت تبدیل ہو جاتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، اگر قرآن ایک دم اترتا تو لوگ انکار کر دیتے، تو پہلے دلوں کو نرم کرنے والی آیات، توحید، رسالت، آخرت، جنت، جہنم، یہ آیات ہیں، اس سے دل نرم ہوئے۔ تو پھر سورہ بقرہ، آل عمران، نساء، مائدہ، یہ جن میں سارے احکام ہی احکام ہے، پھر یہ اترنا شروع۔ تو تیسرے پارے میں ایک آیت ہے، آیت الکرسی، یہ اللہ کا، اس کو اعظم آیت کہا جاتا، اطول نہیں، اعظم۔ اطول تو ہے اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى، یہ اعظم آیت فی القرآن ہے کہ اس میں اللہ کے نام کا تکرار ایک آیت میں، ابھی میں آپ کو گن کے سناتا ہوں کہ کتنا ہے۔ اس کو ایک روایت میں آتا ہے کہ سارے آسمانی کلاموں کا سردار ہے قرآن، سارے آسمانی کلام، کتابیں، ان کا سردار ہے قرآن، اور قرآن کا کی سردار ہے سورہ بقرہ، اور سورہ بقرہ کی سردار ہے آیت الکرسی۔ میں دوبارہ سناتا ہوں، ساری آسمانی کتابوں کا سردار ہے قرآن، اور قرآن کی سردار ہے سورہ بقرہ، اور سورہ بقرہ کی سردار ہے آیت الکرسی۔ یہ اعظم آیات ہے، اذا تداینتم بدین اطول آیت، فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرة شرا یرہ۔ یہ اخوف آیت ہے، سب سے زیادہ ہیبت ناک، خوفناک قرآن کی علماء نے کہا ہے یہ آیت۔ ذرہ کے برابر نیکی ہے تو دیکھو گے، برائی ہے تو دیکھو گے، اس کو اخوف آیت اور ارجا آیت، سب سے امید والی آیت قرآن میں، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اس کو ارجا آیت، سب سے امید والی آیت، اور سب سے عدل والی آیت، اعدل آیت، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اور اشد آیت علی اہل النار، جہنم والوں پر سب سے خوفناک آیت، فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، کہ تمہارا عذاب ہمیشہ بڑھتا رہے گا۔ اور جنت والوں کے لیے سب سے زیادہ خوشخبری والی آیت، لہم ما یشاءون فیہا ولدینا مزید۔ ادھر لن نزیدکم، ادھر مزید، دونوں جگہ ایک ہی مصدر اور ایک ہی مادہ استعمال کیا گیا ہے کہ فلن نزیدکم الا عذابا، اور لہم ما یشاءون فیہا۔ ما یشاءون کی کوئی انتہا نہیں ہے، تو پھر اللہ کہہ رہا ہے کہیں نہ کہیں تمہاری خواہشات تھک جائیں گی، انتہا ہو جائے گی، ولدینا مزید،
ہم مزید تمہارے لیے دروازے کھولیں۔ تو آیت الکرسی کو قرآن کی سب سے عظیم آیت کہا جاتا ہے۔ یہ صرف اللہ کا تعارف ہے۔ اللہ کتنی دفعہ آ رہا گنتے ہیں، اللہ لا الہ الا ہو، دو، الحی، تین، القیوم، چار، الحی اور القیوم میں جو ضمیر ہے وہ 6، لا تاخذہ، ہو ضمیر، 7، سنۃ ولا نوم، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، لہو کی ضمیر 8، من ذا الذی یشفع عندہ 9، الا باذنہ ہی ضمیر 10، یعلم کے اندر ضمیر 11، من علمہ 12، الا بما شاء 13، کرسیہ ہو 14، ولا یعودہ 15، حفظ کے اندر ضمیر 16، وہوا 17، العلی 18، العظیم 19۔ ایک چھوٹی سی آیت میں 19 دفعہ، اور اگر العلی العظیم کی 2 ضمیریں نکالیں تو 21۔ ایک اتنی ساری آیت میں 21 دفعہ اللہ اپنی ذات کو بیان فرما رہا ہے۔ ہم اللہ کو جانتے ہیں عقلاً، ابھی اللہ کی محبت دل کے تاروں پہ نغمہ بن کے نہیں چھڑی، صرف ہم فقہی، اصطلاحی اور قانونی طور پر اپنے اللہ کو پہچانتے ہیں، اور یہ بھی ایمان کا درجہ ہے، کوئی شک نہیں۔ لیکن جو ایمان کا درجہ مطلوب ہے، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ اللہ کا نام آئے تو دل کی دنیا ہی بدل جائے۔ جمی گویم مسلمانم بلرزم، کہ دانم مشکلات لا الارا۔ اللہ تعالیٰ اقبال کی قبر روشن کرے۔ یقین مثل خلیلاتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی، سنے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے ہے بدتر بے یقینی۔ اچھا، اس کو ایک اور طرح ہم دیکھتے ہیں، جو کہ قرآن کا حسن ہے، اور قرآن کی کہ جو میں کہتا رہتا ہوں، میں تو نہ وہاں تک پہنچ سکا، تمہیں پہنچا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں، اپنے خوابوں کی تعبیر تمہارے اندر ڈھونڈتا ہوں، کہ تم قرآن کی خوبصورتی کو نکالو، لوگوں کے سامنے لاؤ کہ کیسا حسین کلام ہے، کیسا خوبصورت کلام ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ اپنا تعارف کروا رہا۔ الحی القیوم، ہمیشہ زندہ، ہمیشہ قائم، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لا ینأس ولا ینام تو نہیں کہا، چونکہ وہ طاقتور مفہوم لا ینام میں نہیں پیدا ہوتا۔ لا ینام میں نفی نہیں ہے کہ نیند سے پاک ہے، لا ینام میں یہ احتمال ہے، نیند آتی ہے کنٹرول کر لیتا ہے، اونگ آتی ہے کنٹرول کر لیتا ہے۔ لا تاخذو کے اندر نفی ہے کہ وہ نیند سے پاک ہے اور وہ اونگ سے پاک ہے، اور کوئی اس کے سامنے دم نہیں مار سکتا اس کی اجازت کے بغیر، اور وہ آگے بھی جانتا ہے، پیچھے بھی جانتا ہے، جتنا وہ چاہتا ہے اتنا اپنے علم میں سے دیتا ہے۔ اس کی کرسی نے زمین آسمان کو گھیرے میں لیا ہوا ہے، اس سب کو کی حفاظت اس کو تھکاتی نہیں، اور وہ بلند ہے، عظیم ہے۔ ٹھیک ہو؟ اب ذرا ان جملوں میں آپ غور کریں کہ یہ آپس میں جڑے ہوئے کیسے ہیں۔ الحی القیوم، یہ آخری جملہ العلی العظیم، یہ دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ الحی القیوم،
العلیج العظیم. غور کرنا. لا تأخذه سنة ولا نوم لا يؤوده حفظهما. یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں، ایک مفہوم دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. لا تأخذه سنة ولا نوم، اور ادھر لا يؤوده حفظهما. کوئی سمجھ میں ابھی آ رہا ہے کہ نہیں؟ جوڑ سمجھ میں آ رہا ہے؟ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، یہ جڑا ہوا ہے وسع کرسیہ السماوات والارض، کہ دونوں ایک مفہوم دے رہے ہیں. زمین اس کی، آسمان اس کا، اس کے تخت نے زمین آسمان کو گھیرے میں لیا ہوا ہے. تو یہ اوپر والا جملہ اور یہ جملہ آپس میں جڑے ہوئے کہ نہیں جڑے ہیں؟ ایسا. من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنه ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء. یہ دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، یہ ایسا جوڑ کیسے بٹھا دیا اللہ تعالیٰ نے؟ تو بیچ والا جملہ ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ آگے بھی جانتا ہے پیچھے بھی جانتا ہے. جوڑ بٹھا دیا اس نے، اوپر کا نیچے کے ساتھ، نیچے کا اوپر کے ساتھ. کوئی میری بھی بلاغت سمجھ میں شیخ صاحب کی بلاغت تو قانونی ہوتی ہے نا، تو ہماری تو رب رمیت من غیر رامن ہوتے ہیں. رب رمیت من غیر رامن. کہ کیا خوبصورت اللہ نے اس کو جوڑ بٹھایا. الحی القیوم العلی العظیم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم ولا یؤودہ حفظہما. سبحان اللہ، کیا زبردست ہے. لہو ما فی السماوات وما فی الارض وسع کرسیہ السماوات والارض. من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. یہ بیچ میں ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. تو یہ خوبصورت، یہ سارا قرآن ہی ایسے. تو اللہ سے تم مانگو، اللہ تمہیں وہ ذوق سلیم دے کہ تم قرآن کے حسن کی نقاب کشائی کر سکو. ابھی تک صرف ترجموں میں اٹکے ہوئے ہیں ہمارے علماء، بہت کم ہیں جو اس معیار تک پہنچتے ہیں جہاں جا کر انسان کی عقل حیرت میں ڈوب جاتی ہے، گم ہو جاتی ہے کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور یہ ایمان بالغیب نہیں ہے، یہ مشاہدے کی چیز ہے. ہاں، ہم ایمان لائے کہ قرآن جیسا کلام کوئی نہیں، لیکن یہ مشاہدے کی چیز ہے کہ اس حد تک پہنچو. علم کی دنیا میں اتنی محنت کرو کہ تم پر کھل جائے یہ سارے کا سارا. پھر آگے نا اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے کچھ مناظر بیان فرمائے ہیں. زندگی اور موت، کون زندہ کون مردہ، مر کے کون جیتا ہے، یہ ساری باتیں بہت زمانے سے آ رہی ہیں. ہیہات ہیہات لما توعدون کا نعرہ لگانے والی ایک بہت بڑی دنیا ہے کہ کچھ نہیں ہے موت کے بعد، سب ویسا ہی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، سب مر ایسا ہی ہے. عزیر علیہ السلام کے دور میں بخت نصر نے بیت المقدس پہ حملہ کیا اور ساری بستی کو تباہ و برباد کر دیا اور لاشوں کے انبار لگا دیا. تو عزیر علیہ السلام اپنے گدھے پہ جا رہے تھے، تو وہ دیکھ کر کہنے لگے انا یحیی ھذہ اللہ بعد موت، یہ سارے کیسے زندہ ہوں گے. وہ تو نبی تھے تو ان کو سکھانا بھی تھا. تو چلتے چلتے تھکاوٹ محسوس ہوئی، بھوک لگی، تو گدھے پہ سوار تھے، ایک کھنڈر سا تھا، وہاں درخت کے نیچے گدھے کو باندھا اور ٹوٹے ہوئے کھنڈر کی دیوار پر یوں ٹیک لگائی، روٹی نکالی اور اس کو توڑ کے پیالے میں ڈالا
انگور ساتھ تھے، ان کو رومال میں ڈال کے ان کو نچوڑا، تو روٹی کے اوپر انگوروں کے رس کو نچوڑا تو وہ اس میں تر ہو گئی، تو تھوڑی دیر یہ روٹی رس میں بھیگی رہے تاکہ نرم ہو جائے، پھر کھاؤں گا، اس خیال سے اس چھوٹی دیوار سے یوں ٹیک لگائی ایسے، اور آگے ایک چھوٹی سی اس دیوار تھی، اس پر یوں ٹیکا، اور یہاں تھے اور اللہ نے جان نکالی، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ۔ اب انگور کے رس کے رچ جانے کے انتظار میں یوں گئے اور جان گئی، 100 برس کے بعد اللہ نے اٹھایا، کم لبثت؟ قال یوما، ایک دم نکلا ایک دن، پھر سورج دیکھا تو کوئی ڈھل گیا تھا، نہیں بعد یوم، قال بل لبثت 100 عام، نہیں عزیر تو 100 سال زندہ رہا ہے۔ یا اللہ 100 سال، وہ کیسے؟ کہا اپنا کھانا دیکھو ذرا، اِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّ، انگور کی شراب سب سے اعلیٰ شراب بنتی ہے کہ وہ بہت جلدی جھاگ چھوڑتا ہے، خمیر بن جاتا ہے، تو 100 برس کے بعد دیکھا تو روٹی تازہ، انگور کا رس اس میں تازہ، اور وہ نرم پر بھری ہوئی پڑی ہے، اور روٹی نرم، پانی ویسے، انظر اِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّ، تو دیکھ ذرا تیرا جو پانی اور پینا ہے، کھانا ہے، وہ تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن تیرا گدھا کدھر ہے؟ تو تو کوئی نہیں ہے کہ دیکھ میں اسے کیسے زندہ، انظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، ابھی دیکھ میں کیا کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو امر آیا تو زمین سے جو اس کو جو مٹی بن چکی تھی ہڈیاں، وہی ہڈیاں بن کے زندہ ہو گئیں اور ڈھانچہ بن گئیں، اس کے اوپر گوشت چڑھا، اس کے اوپر کھا، یہ سارا پروسیس عزیر علیہ السلام نے آنکھوں سے دیکھا، سارا گدھا مکمل ہوا۔ پھر تیسرا واقعہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا سنایا کہ یا اللہ تو مردے زندہ کیسے کرے گا؟ قال اولم تؤمن قال بلا ولكن ليطمئن قلبي، اطمینان قلب کے لیے چاہتا ہوں۔ کاف فخذ أربعة من الطير وصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا، کہ 4 پرندے لے لے، وہ کوئی 4 پرندے تھے، مفسرین نے لکھے ہیں، کوئی کہتا ہے مور تھا، اور کبوتر تھا، فاختہ تھی، کوا تھا، جو بھی تھے، بہرحال 4 پرندے تھے، اس سے کوئی بحث نہیں کہ کون سے تھے، ان کو اپنے سے مانوس کر لیا، پھر اس کے بعد ان کو کاٹا اور ان کے کیما کر کے بوٹیاں ملا دی، اور ایک حصہ یہاں، ایک یہاں، ایک یہاں، ایک یہاں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا یاتینک سعیا، یہ نہیں کہا یاتینک طیرا، اڑتے ہوئے تیرے پاس آئیں گے، نہیں، سایہ چلتے ہوئے آئیں گے ایسے، تاکہ تو اچھی طرح تسلی کر کے دیکھ لے کہ جو تیرا رب کر رہا ہے کیسا کر رہا ہے، تو وہ بھاگتے ہوئے آئیں گے، اڑتے ہوئے نہیں آئیں گے، پرندہ تو اڑتا ہے، اللہ نے کہا نہیں اڑاؤں گا نہیں، چلاؤں گا، وہ گردن کے بغیر، گردنیں ہاتھ میں، اور بلاؤ ان کا مور آ جائے، تو اس کے اجزاء اوپر اٹھے، جمع ہوئے، مور بنے، دھڑ سر کے بغیر وہ چلتا آ رہا ہے، تاکہ ابراہیم علیہ السلام اچھی طرح دیکھ لے، اڑتے ہوئے آئے تو شاید وہ تیزی کی وجہ سے پورا پتہ نہ چلے، تو اس طرح ہے، اس طرح، تو جب وہ گردن 7 فٹ کی تو 7 ہی فٹ ہوگی، ہر ایک گردن فٹ کرتے کہ وہ فٹ ہوگی۔ مولانا نظر الرحمان صاحب سے سنا، میں نے خود نہیں پڑھا، کہ وہ جب وہ مور آئے تو کوے کی گردن آگے کر دی، تو اس نے گردن یوں کر دی، پھر اس نے وہ کبوتر کی گردن یوں کر دی، پھر جب مور کی تو اس نے گردن بیچ میں گھسیڑ دی، تو زندہ ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت سے جو چاہے کر کے دکھاتا، لا 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 کے ساتھ ساری مخلوق کی نفی ہو جاتی ہے، کہ لا کے تلوار کے نیچے ہر چیز کی نفی ہے، الا اللہ کے ذریعے صرف اللہ کی ذات کا اس بات ہے کہ کرنے والا صرف اللہ ہے، لا کے نیچے
اوپر ساتویں آسمان نہیں، عرش سے لے کر تخت و سرا تک ہر چیز اس مالک کے سامنے بے بس ہے۔ جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ